اور پہلا جو ہم سٹوری کریں گے وہ یقیناً پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا ٹیسٹ میچ کل سے شروع ہوگا ملتان میں. اس حوالے سے شان مسعود نے پریس کانفرنس کی. اس کے بعد اور بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے بہت سارے پروگرامز ہیں وہ چل رہے ہیں. ایک تو کراچی میں ہو رہا ہے, جو انڈر 16 انڈر 19 کے بچے ہیں ان کو ٹرین کر رہے ہیں فورن کوچز آ کر. اور اس کے علاوہ لاہور میں جو کوچز کا ایک کورس ہو رہا ہے لیول 2, اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ اسٹرائک کیمپ از انڈر وے ان لاہور, اس پر بھی ہم بات کریں گے. میرے ساتھ میرا دوست میرا بھائی تنویر احمد بیٹھے ہوئے ہیں آج, تو ان سے بات کا آغاز کرتا ہوں, پھر پروگرام کو ہم آگے آپ کے ساتھ لے کر بڑھیں گے. تنویر صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں؟ بھائی بالکل خیریت. جاگنگ کر کے آ رہے ہو کیا؟ آج آپ کو میں بہت بدلا نظر آ رہا ہوں گا. ہاں وہ اٹائر آپ کا چینج نہیں یار, بس آپ کو پتہ ہے میں زیادہ تر سوٹ وغیرہ میں آتا ہوں, بس تھوڑا بزی تھا جس کی وجہ سے ڈریس چینج کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا تھا. میں نے نہیں, اب سیدھا شو میں جاؤ. چلو جی سیدھا شو میں کیا جائیں. برے لگ رہے ہیں اس میں؟ نہیں یار, یہ کس نے کہا؟ سیدھا شو میں جائیں, وہاں سیدھی باتیں کریں, بالکل سیدھے لگتے ہوئے تیر چلائیں جو نشانوں پر بیٹھے ہیں. اب دیکھیے کس طرح سے پروگرام آگے بڑھتا ہے. پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا پچ سائڈ, اس کی جانب پچ سائڈ کیا ہے جی؟ پچ پہ ہونے والے مقابلوں کو ہم زیادہ تر ڈسکس کرتے ہیں اس میں. اور کل پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ شروع ہوگا. پاکستان کی اسکواڈ کا آج بھی اعلان نہیں ہو سکا, نہیں کیا, باوجود شان مسعود نے پریس کانفرنس میں ان سے پوچھا بھی گیا تھا کہ اسکواڈ کا اعلان آپ نہیں کرے, تو انہوں نے کہا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. دوسری جانب 12 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے ویسٹ انڈیز نے. اب کیسے یہ ٹیسٹ میچ چلتا ہے, کون پاکستان کے مین اسٹے ہوں گے, یا نعمان یا ساجد یا کوئی اور بھی؟ تنویر صاحب, اسکواڈ کا اعلان نہیں ہوا, اس کی کیا دیکھیں وجہ؟ وہ سمپل جو مجھے ایک ریزن نظر آتا ہے, جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ جو کنڈیشنز ہیں یا وہاں کا جو ویدر ہے وہ اتنا گرم نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے پوری کوشش کی گئی ہے وہاں پہ کہ پچ بالکل ڈرائی ہو جائے, لیکن شاید اس طرح کی پچ بن نہیں پا رہی ہوگی. ہو سکتا ہے کچھ ہمیں بریک بھی نظر آئے, لیکن جو ٹیم اناؤنس نہ کرنے کی وجہ جو مجھے لگتی ہے کہ شاید یہ 2 فاسٹ بولر کے ساتھ جائیں. کل صبح دوبارہ جا کے یہ پچ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. بہت زیادہ ڈرائی نظر آیا ان کو, تو پھر ایک ہی فاسٹ بولر کے ساتھ جائیں گے. ورنہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اناؤنس نہیں کی, اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ 2 فاسٹ بولر کے ساتھ جائیں گے. اسی وجہ سے وہ کل جا کے وہ دیکھیں گے پچ کو. یہ پریکٹس کی تو پریکٹس پچ ہے جس پر پریکٹس ہو رہی ہے, اس طرح کی پچ ہی ہوگی مینلی. پچ کو دیکھ کے آپ میرے خیال میں اگر آپ پریپیئر ٹیسٹ میچ کے لیے کرنے جاتے ہیں تو پھر ٹیسٹ یہ جو پریکٹس پچز ہوتی ہیں, پھر آپ ان پریکٹس پچز کو جو مین پچز ہوتی ہیں میچ والی, آپ ان کے ساتھ میچ تو نہیں کر سکتے نا, کیونکہ وہ پھر پراپر ایک پلان کے ساتھ جو ہے پچز بنائی جاتی ہیں. کہ ابھی اگر یہ ہماری ٹیم جو ہے, یہ جو نعمان اور ساجد جو بال کر رہے ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سینٹر کی پچز پہ بال کر رہے ہیں. تو سینٹر کی پچز پہ بال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو میچ والی پچ ہوگی وہ بھی ویسے ہی ہوگی. کبھی کبھی آپ وہ ڈبل مائنڈ بھی تو کرتے ہیں نا دوسری ٹیم کو, کہ سینٹر پہ پچز پہ پریکٹس کر کے وہ سمجھتے ہیں, انہوں نے بھی کی ہوگی کہ لگتا ہے یہ سینٹر والی ہے, تھوڑی سائڈ والی ہے, تو کیا ہو گیا. لیکن پچ ہو سکتا ہے ایسی ہی ہو, لیکن وہ جو مین پچ ہے وہ اس کو ہم نے دیکھا تیار کرنے کا طریقہ جو ہے, کور کیا ہوا, پورا پنکھے لگائے ہوئے ہیں. تو وہ جس طرح میں کل بات کر رہا تھا نا, کور کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ جو پچ ہے وہ کور ہو جائے اور گرم رہے اندر سے, پنکھے کی ہوا دے دے کے جو ٹھنڈا ویدر ہے وہ اس پہ اثر انداز نہ ہو, ہوا وغیرہ نہ لگے, یا ٹھنڈا ویدر جس طرح وہ پچ پہ اثر نہ ہو. تو اناؤنسمنٹ نہ کرنے کی وجہ یہی ہے. تو شان مسعود سے اور بھی سوالات ہوئے تھے, شان مسعود کی پریس کانفرنس بھی ہم آپ کو سنوائیں گے, اس کا تھوڑے سے حصے. شان مسعود تو آگے لے کر جائیں گے. شان مسعود نے بہت باتیں کی. اب اسی دوران پاکستان نے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا. 11 رکنی ٹیم جو پاکستان کی کھیلے گی اس کا اعلان ہو گیا. اس میں شان مسعود ہیں, محمد حریرہ ہیں, بابر اعظم ہیں, کامران غلام ہیں, سعود شکیل ہیں, محمد رضوان وکٹ کیپر ہیں, سلمان علی آغا ہیں, ساجد علی ہیں, نعمان علی ہیں, خرم شہزاد ہیں اور ابرار احمد ہیں. یہ ہیں جی 11 پاکستان کے جو آئے ہیں. ابرار بھی آ گیا, خرم شہزاد جیسے آپ کل بھی کہہ رہے تھے, آج بھی کہہ رہے تھے ایک فاسٹ بالر کھیلے گا تو خرم شہزاد کھیلے گا. بالکل, اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر دوسرا فاسٹ بولر نہیں کھیلا تو ہو سکتا ہے ابرار کو بھی ڈالا جائے, 3 اسپنر کے ساتھ جائے. تو تقریباً جو ہم یہاں بات کر رہے تھے وہی ٹیم ہے. اور شاید میں نے آپ سے ابھی آف کیمرہ یہ بھی بات کی تھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حریرہ کو ٹیم میں نہ ڈال دیا جائے. حریرہ کو انہوں نے ڈیبیو کرا دیا, بہت اچھی چیز ہے کہ حریرہ جو ہے وہ جس طریقے سے رنز کر رہا ہے اس کو بالکل موقع دینا چاہیے تھا, اور ان کو موقع ملا. شان مسعود کی بات کو میں ڈس ایگری کرتا ہوں, ان کی اس بات پہ کہ محمد عباس جو ہے وہ فلیٹ پچز کے اوپر ان کو اگر ہم نے ریسٹ کروایا کسی ریزن کی وجہ سے کروایا.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ شان مسعود بھی وہ ٹائم آنا چاہیے شان مسعود کے لیے بھی کہ جب باہر کی پچز پہ آپ سے رنز نہیں ہو رہے تو آپ ریسٹ کریں گے، یا باہر کی پچز پہ جائیں گے تو آپ تو کپتان ہے، آپ کو ریسٹ کر لینا چاہیے. آپ بولیں کہ جی ٹھیک ہے میں ٹیم کے لیے کر رہا ہوں تو مجھے نہیں کھیلنا چاہیے کیونکہ یہ تو مشکل کنڈیشن ہے. ایسا کبھی ہوا کسی کپتان نے پاکستان میرا صرف کہنے کا مقصد یہی ہے نا کہ اپنے لیے کچھ اور سوچنا ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور سوچنا ہے. اگر آپ کسی ٹیم کے لڑکے کے لیے فائٹ نہیں کریں گے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے نا. اگر سمپل طریقے سے اگر کوچنگ اسٹاف یا عاقب جاوید یا اور ان کا جو سٹاف ہے اظہر محمود، یہ اگر آپ کو سیدھا سیدھا یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اب ایک نیا طریقہ کار لے کے آنا چاہ رہے ٹیم کے اندر، فلیٹ پچز پہ آپ کے فاسٹ بولر نہیں کھیلیں گے، تو پھر خرم شہزاد کیوں کھیلا؟ فلیٹ پچز ہے تو نہیں کھلاؤ نا، پھر کسی فاسٹ بولر کو مت کھلاؤ. اگر کھلانا ہے تو پھر آپ عباس کو کھلاؤ نا، کیونکہ یہ وہ والی پچ نہیں ہے وہ جس پہ بالکل دھوپ لگی ہوئی ہو، بالکل ریڑا ہو جائے، بالکل خشک ہو جائے. یہ وہ پچ نہیں ہوگی. کم از کم آپ کو اس ویدر میں نیا بال کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑا سا ہلتا جلتا ہوا نظر آئے گا، جو کہ عباس بہتر چوائس تھا بنسبت خرم شہزاد کے. آپ نے اب 3 اسپنر کھلا دی تو اس کا مطلب یہ خرم شہزاد سے اب 4-5 اوور کروائیں گے، اس کے بعد پتہ نہیں اس کو بولنگ ملے گی یا نہیں ملے گی. تو آپ نے زیادتی کی ہے. اگر آپ دوسروں کے ساتھ ایسا چل رہے ہیں تو پھر میرے جیسا بندہ تو بھائی آپ سے ہریرا کا اس سیزن میں تو اتنا نام نہیں ہے بیٹنگ میں، لیکن پچھلے سیزن میں وہ رن کر چکا ہے. دیکھیں ایک سیزن 2 سیزن پہلے لاہور میں جس کا فائنل ہوا تھا اس میں اس نے رنز کیے. میری خواہش ہے کہ ہریرا جو ہے ان کا ڈیبیو ہو رہا ہے وہ 100 کریں، 50 کریں، بڑے رنز کریں، مطلب اتنے رنز کریں کہ واقعی سب کو دکھائیں. لیکن جس طریقے سے وہ بیٹنگ کرتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آگے چل کے وہ سٹرگل کریں گے. جی بالکل مجھے لگتا ہے، کیونکہ مجھے بھی ان میں کہیں نہ کہیں ٹیکنیکلی فالٹ مجھے ان میں نظر آتے ہیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ ابھی ہو سکتا ہے رنز کر جائے، لیکن جب آپ اوپر جاتے ہیں بڑی ٹیموں کے اگینسٹ جاتے ہیں تو وہ پھر جو آپ کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، وہ بہت جلدی پکڑ لیتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہریرا یا ابھی بھی جو کوچنگ اسٹاف ہے، یہ لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہریرا پہ کام ہونا ہے ابھی، تو فوراً سے آپ اس کے اوپر تھوڑا سا کام کرنا شروع کر دیں. کیونکہ اگر آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے آگے، ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے اور اس میں غلطیاں بھی بہت زیادہ ہیں، اس کی بیٹنگ میں ٹیکنیک بھی اچھی نہیں ہے، تو یہ نہ ہو کہ آگے چل کے ہمیں ایک اور پرابلم ہو جائے، ایک اور اوپنر جو ہے ہمارا ضائع ہو جائے. تو اگر وہ رنز کر رہا ہے تو اس کی چیزیں بھی بہتر ہونی چاہیے. اب ویسٹ انڈیز کی ٹیم دیکھیں تو وہ تو ٹیم ہم نے دیکھی ہوئی ہے، اس میں کپتان ان کا بہت ایکسپیرینسڈ ہے، مطلب 97 ٹیسٹ میچ کھیلے اس نے، اور 2011 کا ڈیبیو ہے اس کا، کریگ بریتھویٹ. بالکل 2011 کا ان کا ڈیبیو، اور اس ٹیسٹ میچ میں بھی تھا. ویسٹ انڈیز میں 2011 ہوا تھا. وہ ان کو میں نے آؤٹ کیا تھا، آئی تھنک 0 پہ آؤٹ ہوئے تھے، ان کو بولڈ کیا تھا. وہ نئے آئے تھے وہ، لیکن پہلا ٹیسٹ ان کا پہلا ٹیسٹ میچ تھا. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے اپنی بیٹنگ کو امپروو کیا ہے اور رنز کیے ہیں. دیکھیں دنیا کا جو بھی پلیئر ہے جو اوپنر ہے وہ 95-97 کتنے میچز ٹیسٹ میچ ہو گئے، 97 ٹیسٹ میچز ان کے اگر ہو گئے ہیں تو وہ دنیا کا جو بھی کسی بھی ٹیم کا اوپنر ہو وہ 97 ٹیسٹ میچ نہیں کھیل سکتا. اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی، وہ پرفارم کر رہا ہوگا، ایسی اننگز کھیلی ہوں گی، ٹھیک ہے نا، کہ نیا بال اچھا کھیلتا ہوگا جس کی وجہ سے وہ کھیلا، اور وہ کپتان ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب ان کے پاس ایسے اوپنر ہیں کہ جو ہمارے بالنگ کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں. لیکن میری نظریں اب اس پچ کے اوپر ہیں، اور یہ میں نے دیکھنا ہے کہ کیا اگر بال بریک نہیں ہوتا تو کیا ہمارے اسپنر ویسی بولنگ کر پائیں گے جو انگلینڈ کے اگینسٹ تھے. اگر بریک ہوتا ہے تو کیا ویسٹ انڈیز کے پلیئر ویسی بیٹنگ کر پائیں گے یا نہیں، کیونکہ ان کے ادھر بھی اسپن پچز ہوتی ہیں، ان کو بھی بہت اچھے طریقے سے آئیڈیا ہے کہ اسپنرز کو کیسے کھیلنا ہے، سویپ شاٹس مارنے ہیں، ڈاؤن دا وکٹ نکلنا ہے، ٹیکل کیسے کرنا ہے. تو مطلب مشکلات ہو سکتی ہیں ہمارے بولرز کو. لیکن ہماری بولنگ میں ایک چیز مجھے نظر آتی ہے جو کہ بہت اچھی چیز ہے، ہمارے پاس بہت عرصے کے بعد ایک چیز نظر آتی ہے کہ ہمارے پاس ورائٹی ہے. ابرار بھی آ گئے، لیفٹ ہینڈ اسپنر بھی آ گئے، ابرار مسٹری اسپنر جو فنگر اسپنر بولتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آف اسپنر ساجد بھی ہیں، پھر اگر آل راؤنڈر کی صورت میں جائیں تو آپ کے پاس سلمان آغا بھی ہیں. تو ہمارے پاس کہیں نہ کہیں آپشنز ہے. ہماری ٹیم کے سارے بیسز کورڈ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. اس پچ کے حساب سے اگر ہم بیٹنگ کی بات بھی کریں جو ٹیم کھیل رہی ہے، تقریباً وہی بیٹنگ لائن اپ ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی سوائے جو ہریرا آئے ہیں سائم ایوب کی جگہ پہ. باقی جو ہماری ٹیم بہت سٹرونگ لگ رہی ہے. چلیں اچھا ہے کہ کل ٹیسٹ میچ شروع ہوگا، دیکھتے ہیں کیسا موسم رہتا ہے. ملتان کا موسم ابھی پریکٹس کے حساب سے جو دیکھ رہے ہیں اس وقت تو اتنا ابر آلود نہیں لگ رہا موسم، یا بارش کا موسم یا
गीला वेदर नहीं लग रहा। देखिए एक चीज हमें समझनी चाहिए कि हमने पिच को प्रिपेयर करने के लिए उसको कवर भी किया और पंखे भी लगाए, सब कुछ किया, ये तो हमने कर लिया। लेकिन अगर 4-5 दिन जो है वो टेस्ट मैच चलता है, हाँ। ठीक है, तो क्या पिच वैसी रहेगी? ऐसे कैसे रहेगी? क्योंकि पूरा दिन तो ओपन होगी पिच, और वेदर अगर ठंडा है, सूरज ज्यादा नहीं निकल रहा, तो पिच कैसे ब्रेक करेगी? पिच कैसे जल्दी टूटेगी? वो तो नहीं टूटेगी। हमने खिला तो दिए 3 स्पिनर, वो तो हमें पता है कि उनको फायदा भी होगा, यहां खेलते हैं, उनको सब आइडिया होगा। लेकिन जो सोच हम लेके चल रहे हैं, हमारी इस टाइम सोच पता है क्या? इंग्लैंड वाली सोच, इंग्लैंड के खिलाफ जो पिच थी, वो गर्मी थी, ठंड नहीं थी, सूरज की रोशनी पड़ रही थी, पिच टूट रही थी, सब कुछ हुआ, और मोमेंटम बना कहां से हमारा? जो उसी पिच पे दूसरा मैच भी करा दिया। सारा मोमेंटम वहां से बना ना कि भाई जीतना हमने जो है वो शुरू किया। तो अगर 4-5 दिन मैच होगा, पिच ओपन होगी, तो वेदर चेंज है, तो अब इसमें देखना कि क्या कैसा बॉल होता है, कैसा हमारे फायदा उठाते हैं स्पिनर्स।